اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو بیل پہ بیل مقدمات کا خاتمہ، اس کی ایک لائن لگی ہوئی ہے. آج بھی سیفر کیس میں ان کو بری کر دیا گیا ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی بری کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح 2 اور مقدمات جو کہ 9 مئی کے تھے ان میں سے ان کو بریت ملی ہے. اور اب پاکستان تحریک انصاف نے دوبارہ سے اپنے جلسوں کا سلسلہ شروع کیا ہے. یہی کوئی سیالکوٹ میں جلسہ ہوگا، ساہیوال میں ہوگا، لاہور میں ہوگا، سوات میں ہوگا، اسلام آباد میں ہوگا. تو اس کا جو پہلا جلسہ ہے وہ 8 جو کہ اسلام آباد میں ہونا تھا وہ اب سوات میں ہونا ہے، جس کا بھی اعلان کیا ہے اپنے بیرسٹر غور صاحب نے. اور لاہور میں 9 جون کو جلسہ کیا جا رہا ہے موچی دروازہ میں. اور اسی سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی حکومت نے بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کو کسنا شروع کر دیا ہے. آج کے اخبارات میں یہ خبر چھپی ہے کہ جو 120 لوگ مطلوب ہیں 9 مئی کے واقعے میں، ان کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں. تو چھاپے تو پہلے بھی مارے جا رہے تھے، اور بار بار جو پاکستان تحریک انصاف لاہور کی قیادت ہے، جس میں چودھری محمد اصغر گجر شامل ہیں، جس میں ذیشان حافظ ذیشان شامل ہیں، جس میں محترمہ زیبا ناز شامل ہیں، یہ بار بار اخبارات میں ٹی وی پہ اعلانات کرتی ہیں کہ ہمارے جو بے قصور کارکن ہیں ان کو گرفتار مت کرو، ان کو گرفتار مت کرو، ان کو مشتعل نہ کرو. لیکن حکومت کو نہ جانے کہاں کی پڑی ہوئی ہے کہ وہ بار بار پی ٹی آئی کی خواتین کو، پی ٹی آئی کے لیڈروں کو، پی ٹی آئی کے نوجوانوں کو پکڑتے ہیں اور ان سے بھتہ وصول کر کے چھوڑتے ہیں. تو آج کیونکہ ہم نے جن موضوعات پر بات کرنی ہے ان میں پاکستان کی معیشت ہے، پاکستان میں جو پکڑ دکڑ ہے، اور تحریک انصاف کے جو بڑھتے ہوئے مسائل ہیں، اس پر ہم بات کریں گے. آج ہم نے اس سلسلہ میں اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے محترمہ زیبا ناز صاحبہ کو. میں زیبا ناز صاحبہ آپ کو اپنے شو میں ویلکم کرتا ہوں. شکریہ جی. اور لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ صاحب. میں صاحبزادہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اس طرح پی ٹی آئی کے مقتدر رہنما ملتان سے ان کو بھی ہم نے یہاں دعوت دے رکھی ہے. تو میں شروع کرتا ہوں محترمہ زیبا ناز صاحبہ سے. زیبا ناز صاحبہ آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں پھر جو آپ جلسے کرنے شروع کیے ہیں جی، کیا اس کا آپ کے دل میں اب خوف کوئی نہیں، نہ حکومت کا، نہ پکڑے جانا؟ پہلے آپ کو اتنی سزائیں ہوئی، ابھی تک آپ کی خواتین و حضرات جیلوں میں ہیں، آپ دوبارہ پھر جیلوں میں جانا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ احسان صاحب، آپ نے مجھے مدعو کیا. میں سمجھتی ہوں کہ جلسے جلوس کرنا ہمارا حق ہے. ہم حق اپنا تب تک جتائیں گے، تب تک اس حق کو مانگیں گے جب تک ہمارا حق ہمیں ملتا نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں، اشتیاق دیتے ہیں، لوگوں کو پھر گھر سے نکالتے ہیں. ہماری یہ اس 25 کروڑ عوام کی ضرورت ہے. یہ 25 کروڑ عوام یہ چاہتی ہے کہ ہماری آواز اٹھے، اور اٹھ کے جب تک تبدیلی نہیں آئے گی، جب تک حکومت پنجاب، آئی جی پنجاب ان باتوں کو پہلے کی طرح ہمارے کارکنوں کے اوپر جو چڑھ نہیں دوڑیں گے. ہمارے کارکن کیونکہ پرامن ہے، ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں، ہم صرف اپنا میسج عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور طریق انصاف صرف پرامن رہ کے اپنا بیان ریکارڈ کروانا چاہتی ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارا حق ہمیں ملنا چاہیے، ساڈا حق ایتھے رکھ. جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک پی ٹی آئی اپنا احتجاج ریکارڈ کراتی رہے گی. یہ کہہ دینا کہ بھئی یہ پھر سڑکوں پہ آ رہے ہیں، پھر اشتعاق اندیزی ہوگی، پھر یہ جلسے جلوس نکالیں گے اور پھر یہ دھرنے دیں گے. جب ہمارا محترمہ زیبا ناز صاحب یہ بتائیں کیا آپ کے تحریک چلانے سے، جلسوں جلوسوں سے، کیونکہ آپ کی تحریک اور جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو رہا کرو، یہی نعرہ ہے نا؟ بالکل. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے جلسوں عمران خان رہا ہو جائیں گے؟ بالکل احسان صاحب، ہم بڑے پرامن لوگ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے اوپر جو جتنے بھی کیسز بنائے گئے وہ سارے من گھڑت پلانر
اور جو تھے پلان بنانے والے ان کا ایجنڈا تھا کہ وہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو اندر پابندہ ثلاثہ کیا جائے اور پھر ہم حکمران آئیں اور ان کو سزائیں دیں. حالانکہ یہ ان کی بہت بڑی بھول تھی. یہ جو انہوں نے 9 مئی کا انہوں نے رٹا لگایا ہوا تھا, یہ بھی ایک بہت بڑی سٹوری تھی جو ان کے مائنڈ میں چل رہی تھی. انہوں نے کہا ہم نے گولیاں مروا لی, ہم نے بم بلاسٹ کروا لیے, ہم نے ہر حربہ اختیار کیا عمران خان صاحب کو, جس کو اللہ رکھے, جس کی خدا حفاظت کرتا ہے, اس کو انسان مار نہیں سکتا. یہ خدا بن کے اس کے پیچھے چل رہے تھے کہ ہم اس کو موت دے دیں گے, پر اس کو موت نہیں آ سکتی. کیوں کہ جب تک اللہ کی طرف سے منظور نہیں ہے, یہ لوگوں کی, وہ کہتے ہیں گرم پانی سے گھر نہیں جلتے. انہوں نے چاہا کہ یہ عمران خان صاحب کو اس طریقے سے تھریڈ کر کے, گولیاں مروا کے, جس طریقے سے بھی انہوں نے ہوچے ہتھ کنڈے اپنائے, اس میں یہ کامیاب نہیں ہوئی. پھر انہوں نے کہا کوئی ایسا پلان بنائے جس میں عمران خان صاحب کو رکھا جائے. وہی شرارت انہوں نے کی. آپ دیکھیں کہ 9 مئی والا واقعہ آج تک بھی کسی کو نہیں پتا تھا یہاں کے عمران قائد اعظم رہتے ہیں. یہ کمانڈر ہاؤس قائد اعظم ہاؤس ہے. مجھے تو 30 سال خود رہتے ہوئے یہاں پہ پاکستان میں, ہماری پیدائش یہاں کی ہے, ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کمانڈر ہاؤس ہے, لیکن اس پہ بھی انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. عوام کو تو مجھے نہیں پتا, مجھے پتا ہوتا یہ قائد اعظم کا گھر ہے تو میں ضرور جاتی, دیکھتی وہاں پہ کہ ہمارے شہیدوں کی وہاں پہ چیزیں تھی, ہمارے شہیدوں کی. جس نے بھی یہ شیطانی کام کیا اس کو سزا دے, ہم اس حق میں ہیں کہ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن جس نے شرارت کی ہے, جس نے یہ پلان بنایا ہے, اس کو بھی منظر عام لے کے آئے. نہیں, آپ یہ بتائیں, اب پھر جو جلسے یہ تو پچھلی کہانی ہے نا, اس کو چھوڑیں, اب نئی کہانی جو آپ شروع کرنے گے اس کے بارے میں بتائیں. احسان صاحب, اگر آپ کو پکڑا گیا, اب اگر گرفتار کیا گیا تو پھر آپ احتجاج کرتے کرتے آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی. لیکن مذاکرات آپ نہیں کرتے, احتجاج کرتے ہیں. احسان صاحب, مذاکرات ہم کن لوگوں کے ساتھ کریں؟ حکمران جو ہیں, جو حکمران ہیں وہ تو ہمارے سیٹوں پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو حرام کی وہ تنہائی بھی لے رہے ہیں. ہمارے سیٹوں کے اوپر جو ہماری ضروریات زندگی تھی, جو ہمیں ملنا تھا, وہ تو اس کے اوپر پرچمان ہو کے بیٹھ گئے. ہم کس کے ساتھ مذاکرات کریں؟ ہم ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کریں جنہوں نے ہمارے مینڈیٹ کے اوپر قبضہ کیا, جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا, ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں. یہ کیسے پاسبل ہے؟ میاں صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب, ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم, ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. آپ سنائیں, خیریت سے ہیں؟ پاکستان کی آپ ساری صورتحال اس وقت سیاسی دیکھ رہے ہیں, اس پہ آپ کے کیا تاثرات ہیں, کیا منظر پیش کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, میں تو سمجھتا ہوں عمران خان جو ہے وہ ایک بہادر ماں کا بیٹا ہے, اور آپ یقین کریں اس ملک کی جو آخری امید ہے وہ بھی عمران خان ہی ہے. اور ہم آج جو سائبر کیس میں جو فیصلہ ہے, ہم اس پر بھی اپنی اعلیٰ عدلیہ کو سلام پیش کرتے ہیں. اور لاسٹ ٹائم جو چودھری پرویز الہی صاحب کے حق میں بھی جو فیصلہ آیا, پوری قوم کی نظریں اس وقت جو ہے نا جی وہ ہماری اعلیٰ عدلیہ پر آ رہے ہیں. ٹھیک. تو الحمدللہ ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا جوڈیشلی سسٹم ہی, ہمیں جو ہمارا اعلیٰ عدلیہ ہے, ہمیں انصاف کی بڑی ان سے امیدیں ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت جو پارٹی کے جو قائدین ہیں, جو دوست ہیں, وہ سارے مخلص ہیں, سارے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور آخری دم تک ساتھ رہیں گے. جی نہیں, مسئلہ تو یہ ہے نا کہ آپ تو سب ساتھ کھڑے ہیں, لیکن جب تک وہ کسی کی ٹیبل پہ نہیں بیٹھتے, مذاکرات نہیں کرتے, اس وقت تو مسائل حل نہیں ہوں گے. کیونکہ جو بھی حکمران عمران خان کو کہتا ہے ٹیبل پہ بیٹھے, وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں بیٹھنا, تو اس سے تو مسائل بڑھتے ہیں, کم نہیں ہوتے. تو ٹیبل پہ ہم کس کے ساتھ بیٹھیں؟ جو فارم 45 اور 47 والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں جنہوں نے مینڈیٹ اس قوم کا چوری کیا ہوا ہے. ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں جنہوں نے اس ملک کو اس نہج تک پہنچایا ہوا ہے.
کیا ان کے ساتھ مذاکرات کریں؟ جنہوں نے ملک کا پیسہ لوٹ کر باہر لے گئے کیا ان کے ساتھ مذاکرات کریں؟ آپ کس سے بتائیں ہم کس سے مذاکرات کریں؟ مسئلہ یہ ہے نا، جب تک مذاکرات تو کرنے پڑیں گے، کیونکہ اب مجھے بڑی سے بڑی جنگ بھی جو ہوتی ہے وہ مذاکرات کے ذریعے ختم ہوتی ہے. جو دنیا کی بڑی جنگیں ہوئیں وہ بھی مذاکرات کے یہ ختم ہوتی ہیں. اب پاکستان انڈیا ہے، اس کے بھی کئی دفعہ مذاکرات ہوئے تو کچھ مسائل حل ہوئے ہیں نا. آپ یہ جو جعلی حکومت ہے، یہ ہمارا جو مینڈیٹ جو انہوں نے چوری کیا ہے وہ ہمیں واپس کر دیں، ہم ان کے ساتھ ضرور بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا مینڈیٹ انہوں نے چوری کیا ہے وہ پہلے مینڈیٹ ہمارا چوری کی شدہ واپس کریں، اس کے بعد ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک ہو سکتی ہے. صاحب آپ یہ بتائیں گے جو پھر آپ نے جلسے کرنے شروع کر دیے، جلوس کرنے شروع کر دی، پہلے آپ کے اتنے لوگ پڑے گئے، اتنی ماریں پڑی، اتنی خواتین پکڑی گئی، کیا یہ دوبارہ پھر آپ عمل دہرانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں گے یہ تو دنیا میں ویسے جمہوری حق ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے احتجاج، آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں یہ جمہوری حق ہوتا ہے، لوگ استعمال کرتے ہیں. اور ہم اپنے رائٹس کے لیے نکلے ہیں، اپنے رائٹس کے لیے انشاءاللہ کل بھی نکلے تھے، آج بھی نکلے گئے ہیں. حق اور سچ کی جنگ جو ہے ہم آخری سانس تک لڑتے رہیں گے، اور اپنا مینڈیٹ جو انہوں نے چوری کیا ہے انشاءاللہ وہ ہم احتجاج کے ذریعے بھی انشاءاللہ لیں گے، اور ہر فورم پر یہ آواز اٹھائیں گے کہ یہ جعلی حکومت ہے، جعلی حکمران ہے، انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ انہیں کوئی اور تو کوئی چیز نظر نہیں آتی. یعنی ایک ڈی سے دوسری ڈی، اب کیا ہے جی، پاکستان اپنی ڈی سے نکلتا ہے، چائنا چلے جاتا ہے، اپنی ڈی سے نکلتا ہے، سعودیہ چلے جاتا ہے، یا یو اے ای میں چلے جاتا ہے. ان 2-3 ملکوں کے علاوہ انہیں پوری دنیا میں کہیں کوئی نظر ہی نہیں آ رہا کہ کہیں اور بھی جا کے ہمیں بہت کچھ مل سکتا ہے، جہاں پہ ہم کو جا کے اپنے کوئی اچھے یعنی اپنی معیشت کے لیے کوئی اچھے معاہدے کر سکتے ہیں، کچھ اپنی تجارت کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، کچھ اپنی یعنی اور بہت سارے معاملات ہیں جس کو حل کیا جا سکتا ہے. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ صرف 2 ملک ہی رہ گئے ہیں. اب ان 2 ملکوں کی طرف ہی جا کے اگر آپ کہیں جی کہ سارا کچھ انہی پہ کر کے انہی پہ انحصار کرتے ہوئے سارا کچھ ہم پاکستان میں کر جائیں یا گیم، تو ناممکن سی بات نظر آتی ہے، بہت مشکل سی بات نظر آتی ہے. ان کے اپنے مفادات ہیں جن کے یعنی جن کو اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی منڈیاں نہیں ہمیں مل رہی، نئی جگہ نہیں مل رہی جہاں پہ ہم جا کے کوئی نئی چیزیں دیکھ سکیں، نئے معاہدے کر سکیں، اپنی یعنی جو بھی تجارت ہے یا کوئی دفاعی یا کوئی اور چیزیں ہیں جو ہم جا کے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں. اب میں مغوث قریشی صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں، اس وقت جو آپ کے کسانوں کی گندم نہیں خریدی انہوں نے، اس سے کوئی پریشانی ہوئی اپنے کسانوں کو؟ مغوث صاحب جی حضور، بات یہ ہے کسانوں کو پریشانی نہیں، کسان بیچارہ رل گیا، کسان ہمارا جو ہے وہ روڈ پر آ گیا ہے. کسانوں کا تو انہوں نے معاشی قتل کیا ہے، کسانوں کو تو اس کا جو ہے ابھی تک کوئی گندم خریدنے والا نہیں ہے. انہوں نے تو کسان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم، تاریخ میں بدترین ظلم ہوا ہے، تاریخی ظلم انہوں نے کسانوں کے ساتھ کیا ہے. آپ یقین کریں جو انہوں نے باہر سے گندم منگوائی ہے، بوگس گندم ہے، اور اربوں روپے کی ان کی کرپشن ہے، وہ سارے زمانے کو پتہ ہے. مغوث صاحب بہت مہربانی، بہت شکریہ. انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی. یہ محترم زیبا صاحب، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو گندم کا سکینڈل ہے اور گندم یہ اتنی پاکستان میں بمپر ہوئی ہے، یہ نہیں خریدی گئی، اس سے پہلے باہر سے منگوا لی، کیا اس سے کوئی ان کو ذاتی فائدہ ہوا ہے یا عوام کے لیے انہوں نے کیا؟ دیکھیں احسان صاحب، عوام کو تو انہوں نے نا ان کا ستیہ ناش کر دیا ہے. یہ تو بڑے آسان الفاظوں میں یہ بات کر رہی ہوں، کیونکہ انہوں نے اس کسان کو رولا ہے جس نے پاکستان کی پوری معیشت کو لے کے چل رہے تھے. کسانوں نے اپنا پورا ایک نظام فکس کیا ہوتا ہے، اپنا دارومدار پورا فکس کیا ہوتا ہے کہ بھی ہم نے یہ کام کرنے. ان کو پتہ تھا کہ مئی میں، جون میں یہ 1 مہینہ ہوتا ہے، اس میں یہ ہماری گندم تیار ہو کے مارکیٹ میں آ جائے گی. انہوں نے اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ نے یہ باہر سے گندی گندم منگوائی جس میں کیڑے، گوبر، جس میں وہ کنکر، جس میں وہ چیزیں جو گھروں میں یوز ہونے والی نہیں تھی. اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پیسہ اس میں جو کمانا تھا، جو یہ ابائی کام کرتے ہیں نا، یہ وہ کام کرتے ہیں جن میں ان کو نفع ملتا ہے.
یہ ہمیشہ وہ کام کرتے ہیں, نقصان والا یہ کام نہیں کرتے, کیونکہ نفع والے کام کرنے کے لیے یہ پورا خاندان نمبر 1 پہ ہے, کیونکہ یہ ان کو پاکستان کی معیشت کا پتہ چل گیا ہے کہ یہ غریب عوام کو کس طریقے سے پیسا جا سکتا ہے, ان سے پیسہ کیسے نکالا جا سکتا ہے. جب یہ عوام سے پیسہ نکالتے ہیں. صاحب آپ یہ بتائیں, یہ جس طرح کا پاکستان میں یہ گندم سکینڈل ہوا ہے, آپ کیونکہ مانچسٹر میں بیٹھے ہیں, آپ برطانیہ میں بیٹھے ہیں, کیا کبھی اور بھی کسی ملک میں ایسا ہوا ہے کہ اپنے پاس چیز موجود ہے اور مغار اور اس کا کوئی والی بار سنا ہو؟ کی معیشت یعنی پاکستان ایک زرعی ملک کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے. یہاں پہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو آپ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے یعنی زراعت ہے, زراعت کو اس حد تک تحفظ دیا جاتا ہے کہ اس کے کسان کو آج ایک یعنی دودھ کی نہریں بہتی نظر آتی ہیں, وہ ان کو اپنے جو مفادات ہیں یا جو ان کے فوائد ہیں اس میں بہت کچھ نظر آتا ہے. ہوا یہ کہ یہ بالکل اس کے برعکس یعنی کسان کو اس حد تک نیچے گرا دیا گیا, نیچے یعنی اسی کو جو اس کے مفادات ہو اس کے اس بری طریقے سے رون دیا گیا کہ اب کسان کی جو حالت ہے پاکستان میں, اگر یہ کہا جائے کہ جی یہ زرعی ملک ہے, تو میرا خیال ہے کہ آگے شاید آپ کو یہی کسان وہ جو ایک زراعت کو جو اولویت دیتا تھا, زراعت کو پریفر کرتا تھا, اب شاید وہ گندم کے نزدیک بھی نہ جائے, شاید اب وہ سوچے گا بھی نہیں کہ میں نیکسٹ ایئر یا اگلے سال میں گندم لگاؤں یا گندم کی فصل پہ انحصار کروں. بہت برے طریقے سے پاکستانی معیشت کو, پاکستانی جو زرعی ایک معیشت ہے اس کو اس طریقے سے تباہ کیا گیا کہ اب یعنی خدا ہی حافظ نظر آ رہا ہے جی کہ اگلی دفعہ اگلے سال پہ کیا حالت ہوگی پاکستان میں زرعی اجناس کی, کس طرح سے کسان سروائیو کر سکے گا, کسان کے پاس کچھ ہوگا لگانے کے لیے یا نہیں ہوگا, کسان کو کسی طرح کا ریلیف بھی نہیں دیا جا رہا, کسی طرح سے. ہمارے وزیر داخلہ آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے بڑی بڑی ملاقاتیں بھی کی ہیں اور کرکٹ کو وہ بڑا فروغ دے رہے ہیں, آپ کرکٹ سے دیکھتے ہیں؟ جی وہ تو کرکٹ کے لیے آئے, وہ تو ایک ایسا ہی دور ہے جو کسی زمانے میں میاں نواز شریف صاحب کے زمانے میں ایک ورلڈ کپ ہوا تھا, تو وہاں ان کے جو وزیر کھیل تھے یا کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین تھے وہ یہاں آئے تھے. بعد میں پتا چلا جی کہ ایک بہت بڑا سکینڈل ان کے نام پہ, بہت بڑا ایک یعنی میچ فکسنگ کا ان کے نام پہ چلا. دیکھیں سر, کرکٹ جو ہے وہ اپنی جگہ, اس کی ضرورت ہوگی, پاکستانی لوگوں کا مزاج بدلتا ہے, مزاج بنتا ہے اس پہ, مگر اس ٹائم جو بہت زیادہ ضرورت ہے, ویسے تو کسی بھی شخص پہ اتنا زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے جس طرح کا کرکٹ بھی ایک میجر یعنی بہت توجہ طلب چیز ہے, اس کا بھی اور ساتھ وزارت داخلہ کا, یہ دو طرح کے پارٹ نہیں ہونے چاہیے تھے, کیونکہ وزارت داخلہ ایک بہت توجہ طلب ادارہ ہے, بہت توجہ طلب وزارت ہے, یعنی اس کو بہت زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے. ایک شخص پہ اتنا انحصار کرنا بہت عجیب سی بات نظر آتی ہے. اس ٹائم پاکستان کی صورتحال کوئی بہت اچھی نہیں ہے. وہاں پہ جلسہ جلوس جس طرح آپ کہہ رہے ہیں جی کہ اس کی بھی شکایتیں ہیں, لوگوں کی پکڑ دکڑ کی بھی شکایتیں ہیں, لوگوں کو مارا پیٹا بھی جا رہا ہے, اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. وزیر داخلہ کا وہاں سے یہاں آ کے صرف کرکٹ کی طرف توجہ, یا اس ٹائم ویسے ہی بڑی عجیب سی بات ہے جی کہ ایک وزیر داخلہ کو کرکٹ کا بھی ساتھ اضافی بوجھ جو کہ بیرون ملک ہو رہا ہے. بہت عجیب سی بات ہے جی, سمجھ سے باہر بات ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا. اور یہاں پہ کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی کرکٹ ان کی وجہ سے کوئی ہونی تھی, یا کرکٹ کا کوئی انہوں نے کوئی بہت بڑے معاہدے کرنے تھے. وہ تو کرکٹ کھیل ہے, کھیلا جانا ہے, دو ملکوں کے درمیان دو ٹیموں نے آنا ہے, کوئی بہت بڑے معاہدوں کی ضرورت نہیں. جو میں نے دیکھا وہاں پہ انہوں نے نادرا کا نظام بہتر کیا, پاسپورٹ کا نظام بہتر کیا, مختلف اور جو ایسے معاملات وہاں پہ اوورسیز کو تھے انہوں نے بہتر حل کیے. تو اس کا کوئی اچھا امپیکٹ نہیں ہے؟ احسان صاحب یعنی آپ ایک چیز دیکھیں, نادرا کا یہاں بیٹھ کے نظام ٹھیک ہونا ہے یا پاکستان میں بیٹھ کے ٹھیک ہونا ہے؟ جہاں سے آپ دیکھیں یہاں سے ہم شناختی کارڈ اپنا اگر وہ نادرا کے لیے کوئی کارڈ بنوانے کے لیے دیتے, السلام علیکم, پاکستان گیا ہے. میں نا جلدی 5-6 منٹ لے لو, میں تو پروگرام بیٹھ گیا میں یار, لائیو پروگرام ہے. اچھا اقبال صاحب السلام علیکم. وعلیکم جی جناب یہ بتائیں اس وقت پاکستان کی جو سیاسی معاشی اور یہ وزیر اعظم کے دوروں کی صورتحال ہے, اور مریم نواز شریف صاحب نے پاکستان پنجاب میں کافی قیمتیں کم کر دی ہیں, اس پہ آپ کی کیا سٹیکس ہیں؟ بہت شکریہ احسان صاحب, اور بڑی مہربانی. صورتحال اس وقت ایک تو یہ وزیر اعظم کا دورہ جو ہے بڑا اہمیت کا حامل ہے. دونوں طرف ہی ایک یعنی مختلف پوائنٹ آف ویو چل رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چائنا نے یہ دورہ ان کے کہنے پر ہوا ہے, اور یہ اس کو آپ ذاتی پیشی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک, جو پاکستان کو انہوں نے اتنے سی پیک کے
सिलसिले में 46 बिलियन जो डॉलर दिए हैं उस पर, उसका फेज 1 भी जो है उस पर भी उनको रिजर्वेशन है कि जो इन मंसूबों पर लगने से वो नहीं लगे। ठीक। दूसरा जो बैंकों का लोन है, यानी प्राइवेट बैंकों का लोन, चाइना हुकूमत का लोन, स्टेट बैंक के रिजर्व, ये 3 चीजें अलग-अलग हैं। ठीक। उसके लिए बजट से पहले वजीर आजम को इसको आप ये कह सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन के लिए बुलाया गया है। ये दौरा वो इस तरह का नहीं है कोई बहुत बड़ा फ्रूटफुल आप जो कह सकें ये हमारे कहने पर दौरा हुआ है। ठीक। ये दौरा चाइना की बकायदा उनके कहने पर हो रहा है कि हमें पहले बताइए आके आप कर क्या रहे हैं, तो ये हमारे अच्छी, पैसे कब वापस करेंगे। ये अच्छी बात नहीं? अच्छी बात तो है। वजह यह है कि आपने देखा कि हमें 73% जो है हमने जो हमारी कौमी आमदनी है उसमें से सिर्फ लोन की इंटरेस्ट में जाना है। तो कहते हैं कि हमें कितना शेयर मिलेगा, और इसके आगे जो 53 यानी इंडस्ट्रियल जोन बन रहे हैं सी पैक के फेज 2 में, तो उसमें 13 पंजाब में बनने हैं। तो वजह ये कौन बनाएगा कि और इन्वेस्टमेंट करेगा, एम्प्लॉयमेंट कौन सी होगी, ये बहुत बड़ी एक सिस्टम है लंबा। अच्छा, बाकी ये जो अब सैफर केस में भी आज इमरान खान साहब की बेल हो गई, और मुख्तलिफ जो 9 मई के वाक़यात हैं उनमें बेल जो हो रही हैं, और ये है कि ये तो मैं इसको बहुत ज्यादा अचीवमेंट इसलिए नहीं समझ सका। पाकिस्तान के अदालती निजाम पर अब भी सवालिया निशान है। वजह यह है कि एक डॉक्यूमेंट ट्रायल कोर्ट में पेश ही नहीं हुआ तो सजा कैसे हो गई। सवाल ये है, बिल्कुल सही कह अगर 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 किसी सजाए मौत के किसी को सजाए मौत दे दी जाए और आला कत्ल ही बरामद ना हो, डॉक्यूमेंट भी ना हो, बिल्कुल, तो पहले तो ट्रायल कोर्ट का फैसला 1 साल के या उससे कमो बेस्ट वापस अपीलेट कोर्ट से आना ये इतनी बड़ी नहीं है। ये तो मैक्सिमम अदलिया का ये ड्यूटी फर्क बनता था। अब यह है अब डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया गया।